الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والتبيان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا إنان الذين تصرفوا عنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک و آواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم سب مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وآواز بلند پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ دی بے حد حمد و ثنا جو خالق کائنات ہے مالک شش جہات ہے معبود کائنات ہے مسجود کائنات ہے اور مقصود کائنات ہے یقین دانم تری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو جو تیغے لا بدستاری بیا تنہا چ غمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو لا تعداد درود و سلام سرور سروراں رسول ہر دو جہاں مالک انس و جاں محبوب رب دو جہاں شفیع مجرماں سیاہ لامکاں حامل قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا دے حضور
ہدیہ درود و سلام تو بعد جنہ دی شان اقدس بچ حضور پیر سیال لجپال نے فرمایا کہ کتنا فخر کروں، کتنا ناز کروں، میرے رب نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی ہمیں، خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی ہمیں، خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ بعد از حمد و صلات وارثان منبر و محراب، علماء اہل سنت، برادران طریقت، حاضرین خلقت، ادب خردگان نگاہ محبت، مجلس بابرکت، اج دی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دستار فضیلت دے اس انعقاد تے میں میلاد کمیٹی دے جملہ اراکین، جملہ معاملین، مرکزی خوبصورت جامع مسجد گلزار مدینہ دی انتظامیہ، نمازی اور اہل محلہ اور جملہ عاشقان مصطفیٰ نو اس عظیم الشان محفل دے انعقاد اور اس حاضری تے مبارک پیش کرتے۔ خداوند عالم جل وعلا صدقہ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اس خوبصورت پر نور محفل پاک دے انتظامات نو اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اور دوسری مبارک اس بات دی ہے کہ اس عظیم الشان محفل دے اندر گلے گلشن پیر سیال لجپال، عکس حضور امیر شریعت، فرزند ارجمند حضور قبلہ ضیائے چشت، نور نظر حضور پیر سیال لجپال، حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر نور الدین صاحب سیالوی قمری حمیدی دامت برکاتہم العالیہ دی آمد دی، میں تمام عاشقان مصطفیٰ نو اور بالخصوص اپنے پیارے پیر بھائیاں نو شہزادہ پیر سیال لجپال دی آمد دی بھی مبارک پیش کرتا ہے۔ چند لمحات تو بعد تسی اس عظیم خان وادے دے عظیم چشم و چراغ دی زیارت بھی فرماؤ گے اور اونا دی دعا لے کے اپنے دامنہ نو انشاءاللہ اپنی رحمت اللہ دی رحمتہ نال مالا مال فرماؤ گے۔ بلا تمہید میں چند باتاں عرض کرنا چاہنا، چونکہ اس محفل پاک دے اندر 10 خوش نصیب طلباء جنہ دی دستار فضیلت ہے، تو پہلے تے میں کچھ بیان کرنے دا اور ارادہ رکھدا سا، لیکن دستار فضیلت دا سن کے اور انہاں خوش نصیب بچیاں دی دستار فضیلت دا ویکھ کے میں چاہنا کہ اس وقت دے اندر میں عظمت قرآن دے حوالے لگا اور حافظ قرآن دی عظمت دے حوالے لگا، قاری قرآن دی شان دے حوالے لگا چند گزارشات پیش کرا۔
ماشاءاللہ تسی ادب والے ہو. آل سنت دا ترہ امتیاز اے ہے کہ اے ادب والے ہو. اے جڑے پیچھے بیٹھے ہو ذرا قریب آ جاؤ تاکہ محفل دے حسن وچ اضافہ ہو جائے. جتنے حضرات پیچھے بیٹھے ذرا قریب آ جاؤ. جزاک اللہ, اللہ تو انہیں برکت دے. ماشاءاللہ ہو جاؤ. محفل دا حسن اے ہوندہ ہے کہ بکھر کے نہ بندہ بیٹھے. اے محبت دے پھل ہوندے تے اگر سارے مل جان تے پھر اے گلدستہ بن جائے. اور جڑے پیچھے بیٹھے ہیں جو توانوں نبی پاک نال محبت ہے ذرا قریب ہو جاؤ. قریب ہو جاؤ. جنی سرکار نال محبت ہے ذرا نیڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ پہلے ہی کہنا مان لئیدا ہے نا, ساڈے کول طریقے تو ہوندے ہیں. اسی ادب والے ہیں. ساڈے شیخ نے تے سانو ادب سکھاندے ہوئے بڑا پیارا آپ دا شعر ہے, زبان زد عام و خاص ہے. آپ فرماندن کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے, باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. کمال شعر ہے. اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا, اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی تو عمر بھر کا سرمایہ. اور عزت بخاری نے بھی کمال کر دیتا ہے. شعر عزت بخاری دا ہے, لیکن علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام میں اس نو درج کیتا ہے. آپ فرماندن ادب گاہیس زیر آسمان از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. اللہ کہ اس بارگاہ وچ جنید بایزید سا اچھی لینا میں بے ادبی سمجھتے. لہذا سنجیدگی دے نل, بڑی محبت دے نل, توجہ نل بیٹھ کے جتنا میرا وقت ہے میں او دے وچ کوشش کرنا چاہنا کہ عظمت قرآن تے توانوں 10 حدیثاں سنا دے. 10 حدیثاں دے نور نل ساڈا سب دا سینہ روشن ہو. لیکن حدیث اے عظمت قرآن دے حوالے نہ حدیث پڑھن تو پہلے میں ایک حدیث اور پڑھنا کہ حدیث سنیے, حدیث نو یاد کریے تے او دا فائدہ کننا ہے تے نور کننا ہے. حدیث پاک ہے میرے اور تہاڈے آقا و مولا سرکار دو عالم, آنے دو عالم, جانے دو عالم, شان دو عالم, رحمت دو عالم. ذرا اچھی آواز میں کہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. حدیث دے لفظ سننا دھیان نہ, نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي. میرے اور تہاڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب اس بندے نو آباد رکھتے شاد رکھ. ذرا غور کرو, جنہوں تاجدار گولڑا دعا دے میں او دی گل بن جاتی, جنہوں حضور پیر سیال لجپال دعا دے میں او دی گل بن جاتی ہے, جنہوں کوئی ولی قطب غوث دعا دے دے میں او دی گل بن جاتی ہے, تے جنہوں نبیان دا افسر شافع محشر ساکی کوثر کائنات دے صدر اپنی زبان فیض ترجمان چو دعا دے من ایمان نہ دسو او دی قسمت کا کیا کیا. ہون حدیث دے لفظوں نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یا اللہ اس بندے نو ہرا بھرا رہا, خوش رکھ, صدا او خوش رہے. کیڑا سَمِعَ مَقَالَتِي, جیڑا میری حدیث توجہ نہ سنے.
حدیث توجہ نال تھوڑی تھوڑی اصلاح بھی کر دیں، حدیث سنے جو تسی سن دیو او نہیں، سوشل میڈیا تے جو کوئی تسی سن دیو بالخصوص نوجوان او نہیں، حدیث سنے، کوشش کریا کرو زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھو بھی سنو بھی، حدیث پڑھو بھی حدیث سنو بھی۔ فرمایا سمیع مقالتی، جڑا میری حدیث سنے فحافظہا، اسنو یاد کر لوے، وبعاہا، اسنو محفوظ کر لوے، حدیث سن کے یاد کر کے محفوظ کر کے پھر میرے آقا نے فرمایا کہ او حدیث اگے بھی پہنچا دے وے، تے آقا دعا دیتی ہے اللہ انہوں برکتہ بھی دے، اللہ انہوں رحمتہ بھی دے، تے او دے قریب خزان نہ آوے، ہمیشہ بہاری رہے۔ میں الحمدللہ 1994 میں پہلی مرتبہ حج حاضر ہوا، تے میں کعبۃ اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے یہ دعا کیتی یا اللہ میں حدیث پڑھا کہ حدیث میں نے جلدی یاد ہو جائے، الحمدللہ۔ تے پھر ایک کیفیت آ کہ میں حدیث پاک نو 3 باری پڑھا تے حدیث میں یاد ہو جائے، 3 باری حدیث پاک پڑھا۔ اپنے اندر قرآن و حدیث پڑھن دا سنن دا ذوق پیدا کرو۔ بسم اللہ، اہلم و سہلم و مرحبا، سب علماء نو اہلم و سہلم، بھائیاں سب دا آنا مبارک ہو۔ توجہ ہے میرے بھائی؟ ہن میں کی عرض کیتا ہے کہ میں قرآن کریم دی عظمت دے حوالے نال 10 حدیثاں پڑھنی تے انشاءاللہ اے دے وچ میرا ٹائم بھی مکمل ہو جانا ہے۔ تسی توجہ فرما لو، میں پہلے عرض کیتا ہے کہ حدیث سنن دی ہے فضیلت ہے، حدیث سنن دی ہے برکت ہے۔ پہلی حدیث پڑھن لگا، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، قبیلہ غفار سے، یہ غفاری نہیں غفاری غین دے تھلے زیر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تو روایت بیان کرتے ہیں، میرے تے توڑے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، لئن تغدو تتعلم آیتم من القرآن، اے ابو ذر جے تو قرآن دی ایک آیت سکھ لمیں، جے تو قرآن دی ایک آیت سکھ لمیں، خیر اللہ کا، تیرے واسطے اے بہتر ہے۔ اے کونین دے تاجدار کنہ بہتر ہے، کنہ بہتر ہے۔ فرمایا لئن تغدو تتعلم آیتا من القرآن خیر لکا ان تسلی 100 رکعہ، 100 رکعت نماز نفل نڑو، قرآن دی ایک آیت دا سکھ لینا بہتر بھی ہے تے افضل بھی ہے۔ ایک آیت دا پڑھنا، ایک بندہ 100 رکعت نفل پڑھے انہوں اتنا اجر و ثواب نہیں جتنا قرآن دی ایک آیت نو سکھن والے نو رب اجر و ثواب دے۔ ہن مقامی غور ہے، اے جڑے خوش نصیب بیٹھے انہاں ایک آیت نہیں 6,666 آیتاں سکھیاں، تے پھر تسی اندازہ کرو ایک آیت پڑھن والے دا آقا کریم دی بارگاہ وچ اے مقام ہے تے پورے قرآن پڑھن والے دا کی مقام ہے۔ ایک حدیث، دوسری حدیث، میرے تے تواڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تواڈے چوں بتہان یا عقیق جائے، اے مدینہ شریف تو نا ایک مشرق دی جانب تے ایک شمال دی جانب دو اٹھاں دیاں منڈیاں لگ دیاں، جس طرح ہی تے ساڑھے چنیوٹ بھی ہے، جھنگ روڈ تے منڈی لگ دی نا بہت والے دے، اے مدینہ شریف دو منڈیاں لگ دیاں سن، ایک جگہ دا ناسی بتہان،
ایک جگہ دا نا سی عقیق. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تو آڈے چو کوئی بتہان یا عقیق جائے تے جا کے 2 ڈاچیاں سامان دیاں لدیوں مفت لے کے آ جائے. کوئی گناہ بھی نہ کرے, جائے انہاں منڈیاں تو 2 ڈاچیاں سامان دیاں لدیوں یا مفت لے کے آ جائے. کون چاہتا ہے؟ ان تو انہوں پتہ ہے وہ فقر و فاقہ دا زمانہ سی. صحابہ کرام اپنے گھر, اپنے کاروبار, اپنے وطن چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے سن. آقا کریم علیہ السلام نے ہر صحابی نے عرض کی تھی حضور اسی سارے ہی چاہنے ہیں کہ جائیے کہ گناہ بھی کوئی نہ ہوئے تے 2 ڈاچیاں سامان دیاں لدیوں یا مفت مل جان, اسی سارے چاہنے ہیں. میرے بل دیکھو پھر گلے قدس دیاں پتیاں حرکت وچ آئیاں. دل دے کشور نو پتہ کرن والی پیاری آواز نکلی تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعَلِّمُ اَوْ يَقْرَعُ آیتَيْنِ من کتاب اللہ خیر لہو من ناقتین. فرمایا جیڑا صبح اٹھ کے 2 قرآن دیاں آیتاں سکھ لوے, 2 آیتاں قرآن دیاں سکھ لوے. کریم کائنات نے فرمایا 2 ڈاچیاں لدیوں یا نڑو 2 آیتاں دا پڑھنا بہتر ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا جیڑا 3 آیتاں سکھ لوے 3 نڑو بہتر ہے. جیڑا 4 آیتاں سکھ لوے 4 ڈاچیاں سامان دیاں لدیوں نڑو بہتر ہے. وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ جتنیاں کوئی آیتاں زیادہ سکھدا جائے گا اتنیاں ڈاچیاں سامان دیاں لدیوں یا نڑو بہتر ہوندہ جائے گا. تو آقا نے سمجھایا کہ میرے بل بیکھنا جمان بھی بیٹھے جے, بزرگ بھی بیٹھے جے, پتر جمان اپنے دل چ بات بٹھاؤ. میرے آقا نے ایک مثال دے کے امت نو سمجھایا ہے کہ ڈاچی مل جائے, دولت مل جائے, او عارضی ہے, او فانی ہے. ڈاچی مر جائے گی, سامان ختم ہو جائے گا. آقا نے دل چو دنیا دی محبت کٹ کے, دنیا دا پیار کٹ کے, دنیا دی محبت کٹ کے اپنے غلامہ دے سینے وچ قرآن دی محبت ڈالی, قرآن دا پیار ڈالیا. فرمایا میرے غلاموں دنیا عارضی ہے, فانی ہے, اے ایتھے ہی رہ جانی ہے. دنیا نالو ود کے میرے قرآن نال پیار کرنا. قرآن تانوں ایتھے بھی کم آئے گا, قرآن تانوں قبر چ بھی کم آئے گا, قرآن تانوں حشر چ بھی کم آئے گا. دنیا نالو ود کے دین نال پیار کرنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ساڑھے ایک علامہ صاحب ہیں وہ بڑی جڑی کسے دی گلو میں اپنی طرف نہیں منسوب کرتا. علامہ صاحب ہیں راول پنڈی دے بڑے عظیم عالم ہیں. وہ فرماندن کاش کہ تسی میاں محمد رحمت اللہ علیہ دے کلام تے کلام نلو ود حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ دے کلام تے خوش ہو. میاں محمد صاحب دا کلام سن کے مچل جاندے اچھی گل ہے, بزرگ ہے, عارف کھڑی ہے, اللہ دا ولی ہے, پر او دے نالو ود کے اپنے نبی دے مبارک کلام تے جھومیا کرو. تواڈے چہرے تے حدیث پاک دی چمک ہونی چاہیے, حدیث پاک دا نور ہونا چاہیے, حدیث پاک دی محبت وچ جھومنا چاہیے. تو حدیث میں پڑھیے ذرا مل کے کہو سبحان اللہ. آج ساڑھا کی حال ہے, ساڑھی کی کیفیت ہے. میرے آقا تے اپنے غلامہ دی دلہ میں کی دنیا دی محبت گھٹا کے قرآن دی محبت بدھائی. لیکن ساڑھا کی حال ہو گیا ہے, رونا ہوندہ ہے اللہ دی قسم کہ سانو ہفتہ ہفتہ ہو جاندہ ہے اسی قرآن نہیں کھول دے, سانو مہینہ مہینہ گزر جاندہ ہے اسی قرآن نہیں کھول دے.
ایسے مجمع وچ ایسے لوگ بیٹھے جنہاں نو مہینہ کی 6 مہینے ہو گئے قرآن نہیں کھولے، 6 مہینے سال قرآن نہیں کھولتے، پھر رونا رونے ہیں جی برکت نہیں، جی گزارا نہیں، جی ساڈی جڑا پوری نہیں پی پیندی۔ آج تو 30 سال پہلے جڑے میری عمر کے لوگ بیٹھے انہاں کول پوچھو، گھر وچ کوئی بابا قرآن پڑھ رہی ہوندا سی، کوئی امی قرآن پڑھ رہی ہوندی سی، گھراں وچ فجر دے ٹائم تلاوت دی آواز آ رہی ہوندی سی، تے اودوں کیفیت اے ہوندی سی کہ ایک بندہ کمان والا ہوندا سی، سارا گھر کھان والا ہوندا سی، اللہ نے او دے وچ برکت پائی سی، کیوں گھراں وچ قرآن کھلدا سی۔ اج سارا گھر کمان والا ہے تے پھر آنے یار پوری نہیں پہندی، وجہ کی ہے قرآن تو دور ہیں، قرآن دی تلاوت تو غافل ہے، برکت تے قرآن نال ہونی ہے، رحمت تے قرآن نال ہونی ہے، کثرت نال نہیں فائدہ ہونا، برکت نال فائدہ ہونا۔ جنی مرضی کثرت آ جائے کام نہیں بڑھنا، برکت نال کام بڑھنا ہے، تے اوکے تے نال ہونا ہے۔ اچھی ذرا 2 حدیثاں میں جلدی ٹائم تھوڑا ہے، تیسری حدیث پڑھنا چاہنا، لیکن میرے ول توجہ کر کے کہو سبحان اللہ۔ عظمت قرآن دی تیسری حدیث، میرے تے تواڈے جانا تے ایمانہ تے والی سید کل شاہ جمل ہادی سبل رحمت کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حفظ القرآن، من حفظ القرآن، جس نے قرآن حفظ کیتا، جس نے قرآن یاد کیتا، ذرا توجہ حدیث سنو گے تو انشاءاللہ بجت کرو گے۔ فرمایا من حفظ القرآن، جس نے قرآن حفظ کیتا، اے نہ سمجھے کہ حروف تہجی دے 29 حرف یاد کیتے نے، اے نہ سمجھے سینکڑیاں اوراق تے پھیلی ہوئی کلام نو یاد کیتا ہے، بلکہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا اُدْرِجَتِ النَّبُوَّةُ۔ گولڈوی صاحب میرے بل بیکھنا، اللہ تو نے برکت دے بے، میرے بل بیکھنا، فَكَأَنَّمَا اُدْرِجَتِ النَّبُوَّةُ بَيْنَ جَنبَيْهِ، جس سینے وچ قرآن آ گیا، میرے آقا فرماندن اس سینے وچ نبوت دے فیض دا چشمہ کھل گیا۔ ساڈا تے ایمان سنیاں دا حضور دے نالین پاک نال لگن والا ذرہ نصیب ہو جائے، مدینہ شریف دی خاک مل جائے، خاک مدینہ مل جائے تے ساڈے لئے سعادت والی بات ہے۔ اور علامہ اقبال نے یہی کیا سی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کلندر لاہوری کے اندر خاک مدینہ اگر مل جائے تے اے بھی سعادت ہے، نبی کریم دی نالین اگر سر تے رکھن واسطے مل جائے تے اعلیٰ حضرت کی کے اندر سر پہ رکھنے کو مل جائے، اگر نال پاک حضور تو ہم کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ذرا سوچو عظیم مرکزی مسجد وچ بیٹھن والو، نبی دے نالین کی خاک ذرہ مل جاوے سعادت، نالین شریف مل جاوے سعادت، لیکن قرآن پڑھنے والے خوش نصیب، قرآن پڑھانے والے خوش نصیب، جس ماں دا بیٹا قرآن پڑھ جائے، جس باپ دا پتر قرآن پڑھ جائے، انہاں نو کتنی بڑی مبارک ہے۔ میرے آقا فرماندن او دے سینے وچ نبوت دے فیض دا چشمہ جاری ہو۔ اللہ تو انہوں سلامت رکھے، خادم اہل سنت، گدائے در بطو، نوکر
امام حسین انہاں نال زہرا پاک دے پتراں دا ایک نکا جہا سگ امان اللہ نے سگے طیبہ مجھے کہہ کے پکاریں بھی دم یہی رکھنا میری پہچان مدینے تو حاضرین گرامی قدر ذرا سوچو اے بچے پتر کتنے سعادت مند ہو تواڈیاں ماما کتنی خوش بخت ہیں تواڈے باپ کتنے خوش بخت ہیں او خاندان کتنے خوش بخت ہیں اس ادارے نو چلان والی انتظامیہ کتنی خوش بخت ہے ادارے نال تعامل کرن والے غلامان مصطفیٰ کتنے خوش بخت ہیں میرے کریم فرمایا قرآن پڑھن والے دے سینے وچ نبوت دے فیض دا چشمہ کنی آدھی سو گئی یاد تو سا آپ رکھنی ہے نہیں تو میں پٹھان تیرا موڑے ایک تو شروع کر دے سکتی تین حدیثہ اگلی ایک گل یار تو سا خود رکھنی چوتھی حدیث میں پیش کرن لگا قرآن کریم پڑھن والے دی کیا خوش نصیبی ہے میرے آقا فرماندن الجنت تشتاق الى 5 نفر حدیث دے لفظ ذرا پیار نال الجنت تشتاق الى 5 نفر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 ایسے خوش نصیب بندن جنہ دی جنت مشتاق ہر کوئی جنت نو چاندہ ہے نمازی چاندہ جنت ملے ذاکر چاندہ جنت ملے عابد چاندہ جنت ملے سخی چاندہ جنت ملے ہر کوئی جنت دا مشتاق ہے لیکن 5 ایسے خوش نصیب لوگ نے جنہ دی جنت مشتاق ہے انہاں وچ پہلا شخص فرمایا تالی القرآن قرآن دی تلاوت کرنے والا قرآن پڑھنے والا اے فرش تے قرآن پڑھ دے جنت اے دے مشتاق ہے جنت اے دی منتظر ہے جنت اے دی طالب ہے چونکہ میں عظمت قرآن دے والے نال گل پہ کرنا اگلے جملے میں رہن دینا ہے ایکو جملہ تسا سن لیا ہے 5ویں حدیث میں پڑھن لگا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین فرمایا 2 بندے قابل رشک نے 2 بندے قابل رشک نے جنہ تے رشک کرنا چاہیے ہے ناز کرنا چاہیے ہے فخر کرنا چاہیے ہے اور کوئی فخر نہ کرے اور کوئی ناز نہ کرے صرف قابل ناز قابل رشک 2 بندے نے حدیث کے جملے آقا کیڑے کیڑے فرمایا آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بھی آناء اللیل والنہار جنہوں رب نے قرآن عطا کیتا ہے اور راتی بھی پڑھتا ہے تے دنے بھی پڑھتا ہے اور صبح بھی پڑھتا ہے تے شامی بھی پڑھتا ہے جیڑا رات دن قرآن دی تلاوت کرے مدینے والا آقا جیدے عاشق ہیں جیدے غلام ہیں او فرماندے نے اے بندہ قابل رشک بھی ہے قابل ناز بھی کنی حدیث 5 تن پاک دے نام دیا کنی ہوگی کچھ ذرا بول 5 میں اور بیان کرنی ہے توجہ ہے 12 منٹ پوری تقریر چرہیں دن تے اے دے وچ میں جلدی دی 5 حدیثاں پوریاں کرنی ہیں میرے بل توجہ بھی فرماؤ تے کبو سبحان اچھا 6ویں حدیث میرے آقا و مولا اے میں خطبے وچ پڑھی سی بڑی معروف حدیث ہے آقا فرماندن من قرأ القرآن جس نے قرآن پڑھے جس نے قرآن پڑھے غور کرو یار جڑو قرآن نہ جڑو روزانہ قرآن نہ وقت دیو میں اکثر ایک مثال دینا موبائل تو اڈا بند ہو جائے تو تون پریشانی ہوتی ہے یا جلدی کر چارجر لے آ میرے بیٹری ختم ہو رہی ہے موبائل میرا بند ہے انج پریشانی ہوتی ہے ایمان نہ سوچو مسجد وچ بیٹھی ہو تے مسجد بھی گلزار مدینہ ہے تے مسجد جڑی ہے نا یہ جنت ہوندی ہے جنت دے باغ وچ بیٹھے ہو تے دسو موبائل دے بند ہون تے پریشان ہوندی ہو قرآن مہینہ بند پیارے بھائی کدی پریشانی ہوئی
قرآن دے بھی بند رہن تے کدی پریشان نہیں ہوئی. پتر سکول نہ جائے، پتر کم تے نہ جائے، سارے ٹبر دی سر تے باؤں دیئے، پتر قرآن نہ پڑھے کدی ماں ابو نو آکھیا ہے انہیں آج تیرے پتر نے آج قرآن نہیں پڑھیا. کدی بھائی نے فکر کیتی ہے، کدی ماں نے فکر کیتی ہے. بھائیو اے دنیا دیاں ڈگریاں عارضی جے، اے دنیا دیاں ڈگریاں ایتھے رہ جانیاں. جی انجینئر ہے تے ایتھے ہی ہے، ڈاکٹر ہے تے ایتھے ہی ہے، کرنل ہے تے ایتھے ہی ہے، جرنل ہے تے ایتھے ہی ہے. اے عارضی ڈگریاں نے، اصل ڈگری قرآن والی ہے. قرآن دا حافظ ایتھے بھی حافظ ہے، قبر چ بھی حافظ ہے، قیامت نو بھی حافظ. وہ قبر چ بھی حافظ قرآن، کیونکہ قرآن تے نال فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھیا، وعمل بما فیہ، او دیتے عمل کیتا، پڑھیا قرآن پھر او دیتے عمل بھی کیتا. البس والداہ تاجا. بس حضرت صاحب مبارک ہوئے، آپ نے خادم پہنچ گئے تو آپ بھی تشریف لے آن والے ہیں. البس والداہ تاجا. میرے آقا فرماندے نے قیامت والے دن جدوں سورج سوانے زیتی ہوئے گا، زمین تانبے دی طرح گرم ہوئے گی، نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال نفع پہنچائے گا نہ اولاد نفع پہنچائے گی. لیکن اوتھے قرآن پڑھن والے دا کی مقام ہوئے گا. میرے آقا فرماندے قرآن پڑھن والے دے والدین دے سر تے تاج رکھیا جائے گا. تاج رکھیا جائے گا. او کیسا تاج ہوئے گا؟ ضوءہ احسن من ضوء الشمس. او دی چمک سورج دی چمک، سورج دی چمک او دی چمک دا مقابلہ نہیں کر سکے گی. سورج دی روشنی او دی روشنی دا مقابلہ نہیں کر سکے گی. اے قرآن پڑھن والے دے والدین دا مقام ہے. پڑھن والے دا کی مقام ہوئے گا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، 7ویں حدیث پڑھن لگا، میرے آقا نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد. قیامت والے دن قرآن بھی بندے دی شفاعت کرے گا، رمضان بھی بندے دی شفاعت کرے گا. یقول القرآن، قرآن کہے گا یا ربی انی منعتہ النوم. اللہ میں نو سون تو روکی رکھے آئے، فشفعنی فیہ فیشفعان. اے دے حق وچ میری شفاعت قبول فرما لے. میرے آقا دی غلاموں، 7ویں حدیث 8ویں حدیث توجہ ہے. میرے آقا فرمایا دلاں نو بھی زنگ لگ جاندا ہے جس طرح لوہے نو زنگ لگ جاندا ہے. آقا دل دا زنگ اتارن واسطے کی کرنا ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. قرآن دی تلاوت کر، دل دا زنگ قرآن اتار دے گا، دل قرآن روشن کر دے گا. اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دارا وکھا جیڑا اس تے عمل کماوے او سدھا جنتی جاوے. 9ویں حدیث میرے آقا فرماندے نے ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. میرے آقا فرماندے نے جس سینے وچ قرآن نہیں او سینہ ویران ہے، جس سینے وچ قرآن نہیں او سینہ ویران ہے. آخری حدیث 10ویں توجہ، قیامت دا دن ہوے گا. قیامت دا نفسی نفسی دا عالم ہوے گا. میرے ول وکھنا، میرے ول ویکھو، میرے ول ایک بار ویکھو.
بھائی جی میرے بل ویکھو پتر اللہ تو برکت دے، میرے بل ویکھو حدیث ہے، حدیث جملہ سننا ہے، دل وچ بٹھانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن میں حوض کوثر تے آواں گا، میرا یار صدیق اکبر میرے نال ہوئے گا، میرے پیارے غلام فاروق اعظم تے عثمان غنی تے مولا علی میرے نال کھڑے ہونگے، امام حسن تے امام حسین میرے نال ہونگے، توجہ پیاسے آنگے۔ میرے آقا فرماندے نے میں کئیاں نوں پیالیاں وچ عطا کراں گا، کئیاں نوں گلاساں وچ عطا کراں گا، کئیاں نوں برتناں وچ عطا کراں گا، لیکن جدوں حافظ قرآن دی باری آوے گی، قاری قرآن دی باری آوے گی، عالم قرآن دی باری آوے گی، عامل قرآن دی باری آوے گی، معلم قرآن دی باری آوے گی، متعلم قرآن دی باری آوے گی، خادم قرآن دی باری آوے گی۔ توجہ میرے پر رکھنا، ایمان تازہ ہوئے گا۔ میرے آقا فرمایا کسے نو پیالے وچ، کسے نو گلاس وچ، لیکن جدوں عالم قرآن، متعلم قرآن، معلم قرآن، مدرس قرآن آوے گا، جملہ ضائع نہیں کرنا، خیال کرنا ہے، میرے بل بیکھنا ہے، میرے بل بیکھو۔ حضور فرماندے میں اپنے مبارک ہتھاں وچ حوض کوثر پا کے، مبارک ہتھاں وچ حوض کوثر پا کے فرماواں گا تو صفاں تے بہ کے رات دن محنت کر کے میرا دین پڑھیا ہے، سکی سنی کھا کے گزارا کیتا ہی، وظیفہ تھوڑا سی تانے تے میں بہتے برداشت کیتے نہیں، تنقیداں چھل کے تھوڑے وظیفے تے مسجد تے دین دی خدمت کرتا رہے ہیں۔ آج محبوب دے مبارک ہتھاں وچوں کوثر بھی پی، یار دے ہتھاں دے وہ سے بھی لے۔ ذرا تصور کرو قیامت دی اس گرمی میں یہ محبوب دے گورے گورے آئے 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 نوری نوری ریشم نڑو زیادہ، گلاب دی پتیاں نڑو زیادہ۔ آزم چشتی نے کیا سی نا توں اجے میرا محبوب نہیں بٹھا، جنوں بیک کے چن شرم آوے، بجلی ڈرتی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، یہ سونا جاوے سیر چمن نو، سارا گلشن سیس نکاوے جھکاوے، یہ او ہاتھ پھلاں وچ پاوے، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، یہ او کھولے ول زلفاں دے، راہی راہ پھل جاوے، آزم ایڈا روپ مہیدہ جدی جال نہ چھلی جاوے۔ اور میرے مرشد دے آستانے دے کالم سن استاذ العلماء علامہ اشرف سیالوی صاحب، انہاں دی زبانی میں لفظ پڑھے ہے کہ جدو میرے نبی قیامت نو اپنے روضہ انور چو نکلن گے نا تے 1000 سورج دی جتنی روشنی ہوندی ہے میرے نبی دے چہرے دی اتنی روشنی۔ یہ تو وجہ ہے آپ بیٹھن میرے پیر بھائی، میں سب پیر بھائیاں نو سلام پیش کرنا، انہاں کو پوچھو جڑے آستانہ عالیت قرآن پڑھیں دے سے نا استاد حافظ ولی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، انہاں نو میرے پیر سیال اپنے خرچے تے حضور شیخ الاسلام غریب نواز اپنے خرچے تے اپنے نال حج تے لے گئے، فرمایا تو قرآن پڑھینا ہے اپنے مرشد دے نار رڑ کے حج کر تے خرچہ بھی پلیوں کیتا تے آخری جملے تے تقریر مک گئی، نال لے گئے تے روضہ انور دے سامنے کھڑے کر کے نا میرے بل بیکھنا شاہ جی آگن نات پڑھ سن گے میرے بل بیکھو، روضہ انور تے کھڑے کر کے نا حافظ صاحب نو کہ حافظ جی تسی طالب علماں نو مار دے ہو تے اے میرے رسول دے مہمان ہیں، ایتھے میرے نا وعدہ کرو بچیاں نو مارنا نہیں، ایتھے میرے نا وعدہ کرو طالب علماں نو بولو او ذرا مہربان جو سن کریم سن عرض کیتی حضور اے سوٹی تو بغیر پڑھتے نہیں، اے سختی تو بغیر پڑھتے نہیں، تے نال ہی انہاں عرض کر دیتا اتھے ہی کھڑو کہ دعا تسی فرما چھڈو، میں مار تو بغیر ہی پڑھتے رہے تے سانو کوئی شوق
حضور تسی دعا فرما دیو بغیر مار تو حاضرین محترم اے حافظ قرآن دی قدر ہے میرے آقا کریم علیہ السلام دے حدیث دی روشنی تے آؤ اے ان 10 حدیثاں سن کے ساڑھے اندر ایک تڑپ پیدا نہ ہوئے کہ اسی روزانہ قرآن کھولیے تے پھر افسوس والی بات ہے دکھ والی بات ہے آؤ گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر اور ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر قرآن نال اپنا تعلق جوڑو اے ویکھو نا خلاف جڑا قرآن نال لگا ہے مفتی ہوئے عالم ہوئے پیر ہوئے جدو قرآن اٹھاندا ہے تے او خلاف میں چمدا ہے حالانکہ وہ کتنا کپڑا بہتا قیمتی نہیں بھی لیکن چمدا ہے کیوں جیڑا کپڑا قرآن نہ لگ جاوے او شان والا ہے تے جیڑا امتی قرآن نہ لگ جاوے خدا انہوں کتنا اونچا درجہ اللہ تعالیٰ ساڑھے نہ بچیاں نو ہمیشہ سانو ساڑھے بچیاں نو ساڑھیاں آن والیاں نسلاں نو قرآن پڑھن دی بلکہ پیر سیال لجپال دے کور جملہ آخری آپ فرماندیں قرآن تا سارے پڑھ دیں پر فرق ہے وے پہلے بھلیل زلفانا دل لے آؤ پھر قرآن پہلے کملی والے دی دل محبت بساؤ جدو حضور دی محبت ہوئے گی عشق مصطفیٰ سینے وچ ہوئے گا تے پھر قرآن پڑھو گے تے 14 طبق روشن ہو جان گے اللہ تعالیٰ تو انوی سلامت رکھے تے میرے مرشد کریم دے آستان کرم نو تا قیام قیامت آباد رہے شاد رہے تے میں خار اوندے رمن تے پیندے رمن تے پیر سیال لجپال دا تے اے دعویٰ ہے نا کہ آج بھی کوئی عشق مہر علی لے کے تے آگے آج کوئی جذبہ مہر علی لے کے آستانے عالی نشان تے آوے تے صحیح او ذوق لے کے آ جیڑا تاجدار گولڑا لے کے آئے سن پچھن والیاں پچھیا نا تاجدار گولڑا سید بھی ہو عالم بھی ہو عارف بھی ہو قطب بھی ہو اور غوث پاک دی اولاد بھی ہو امام حسن دے شہزادے بھی ہو کتھے گولڑا شریف کتھے سیال شریف اینا لمبا سفر کیوں کیتا جے فرمایا جٹ دا بننا بڑا صحابہ